من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم والانین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات ساجد بھائی کی والدہ یا رسول اللہ یا پروردگار عالم بانیان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بھائی ساجد حسین ان کی والدہ محترمہ اور ان کے علاوہ ان کے جتنے رشتہ دار ہیں اور آپ کے جتنے مرحومین ہیں بچے جوان مستورات بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار سخی شبیر کی نالین کے واسطے ان کے درجات بلند فرمائے. بالخصوص اس پاک مجلس کے صدقے میں پروردگار پیر سید شفقت محسن کاظمی صاحب کے درجات بلند فرمائے. فخر گجرات تھے بلکہ فخر پاکستان تھے. ایسا نایاب قلم اپنی مثال آپ مالک جن کا قصیدہ لکھتے تھے ان کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. پروردگار مولا حسین کی عزت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. بسم اللہ. جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں میاں صاحب ہیں انکل جی ہیں اور بابا جی بیٹھے ہیں بھائی اختر عباس ہمارے بڑے ہیں شاہ جی تشریف لائے ہیں. پروردگار بزرگوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. جتنی ہماری مائیں بہنیں پردے میں تشریف فرما ہے مالک سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے. جوانوں کی مولا علی اکبر کی جوتی کے صدقے میں جوانیاں سلامت فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور بالخصوص پاک حسین کی اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اجازت جناب میاں صاحب آواز کچھ ٹھیک آ رہا ہے جناب تک چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسا کہ بھائی ذاکر اہل بیت اختر عباس صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی بھائی آ گیا تو پھر میں چھوڑ دوں گا ورنہ پھر میرا خیال ہے آخری میں ہی پڑھوں گا. تو میرا خیال ہے نماز مغرب سے پہلے اس پروگرام کو وائنڈ اپ بھی ہونا ہے تو فضول باتیں چھوڑ کے ڈائریکٹ سادات کی نوکری پہ آتے ہیں. جی توجہ ہے بات شروع کی جائے. میرے محترم سامعین بسم اللہ. بابا جی جب سے 1.25 لاکھ کے مجمع میں سرکار دو عالم نے ایک اعلان کیا ہے من کنت مولا فاز علی مولا کا تب سے لے کے آج تک مذہب جعفری میں ولایت علی پر اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی جتنی بڑی کتاب کا میں نام لینے لگا ہوں اور اس کتاب کا نام ہے الغدیر. بابا ذوالفقار شاہ جی کھڑے تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں جب تک بیٹھتے ہیں پھر میں بات شروع کرتا ہوں. چند منٹ جو نوکری ہے اگر آپ سادات و مومنین کی اجازت ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ سخی حسین پہ بات کی جائے. میرا خیال ہے زبان کو تھوڑی زحمت دیں گے نا آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حق بھی بنتا ہے سارے حسینی بیٹھے ہیں. چلیے میں آپ کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کے سخی حسین کی جوتی کے صدقے میں پہلے ہی لفظ پہ میاں صاحب میں داد لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ سونی دعا ممبر تک آ جائے. یہ مولوی صاحب کی کہانی ہے بابا جی کہ 3 شعبان کو ایک بچہ دنیا میں آیا تو ایک بی بی گئی اس نے جا کے مسجد میں کہا سرکار نبی پاک مبارک ہو بچہ آیا نام کیا رکھنا ہے.
اگو سرکار نے کہا اس کا نام حسین رکھیں گے مولوی صاحب اپنی کہانیاں اپنے پاس رکھ، اگر حسین 3 شعبان ہی کو حسین بنا ہے تو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئی تھی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے سرکار، شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور پاجی آج تک یہی بحث جاری ہے، چھوٹے بھائی نوجوان بھائیوں، مین آباد میں 5 بھی حلالی اکٹھے ہوئے ہیں تو کافی ہوتے ہیں، یہ تو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی 2 4 5 10 اور بھی آ جائیں گے۔ میرے بالکل یہ مائنڈ میں نہیں ہے کہ مجمع تھوڑا سا ہے، 2 4 سید بیٹھے ہیں، 2 4 مومن بیٹھے ہیں، ماتمی اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ماحول چھوٹا ہے، یہ دیکھنا چاہیے ذکر کس کا ہے۔ میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کی سواری سید الانبیاء ہے۔ چاچا جی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ اتنی سی آواز آئے کہ ممبر تک مجھے پتا چلے کہ آپ اپنے پتر کو سن رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ حسین عرشی ہے یا فرشی؟ کتاب کا نام لیا تھا الغدیر، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ پاختر جی ذاکر ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ تو مولا حسین کو پتا ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا نہیں، یقیناً ایسا ہی ہو کہ امام حسین کی لسٹ میں جو ذاکری ہے اس میں زیغم اجتبائی اختر عباس کا نوکر ہو، یہ کیا پتا کسی کو؟ یہ تو ہم نے دنیا کا رواج بنایا ہوا نا کہ وہ چھوٹا ذاکر ہے وہ بڑا ذاکر ہے۔ ذاکر ہے، میرے بڑے بھائی ہیں اختر عباس سینئر ہیں، میں ان سے خصوصی دعا لینے لگا ہوں۔ بھائی اختر جی اسی بحث پہ مولوی کر رہا ہے کہ حسین عرشی ہے یا فرشی ہے۔ شاہ جی خدا کی قسم اسی وجہ سے اللہ نے فطرس کو بھیج کے ملا کے منہ پہ جوتا مارا ہے، حیا کر جس کی حکمت کا در کھلتے ہی پہلا مریض عرشی ہو وہ حکیم فرشی کیسے ہو جائے گا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بولنا سارے ہائے داری، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سرکار بہت شکریہ۔ تو الغدیر ایسی کتاب ہے چاچا جی جو ولایت علی پہ کتنی لکھی گئی ہے، آپ ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھیں کہ وہ کتاب کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے جی۔ میں نے جب لاہور اردو بازار مکتبہ سید رضا شاہ جی ہیں ہمارے شرک پور کے، رضا شاہ جی سید زادے ہیں، انہوں نے جو مکتبہ ڈالا ہے فقہ جعفری کی کتب کا، وہاں سے لی تھی، اور جب میں نے خریدی تو میں نے 2 سیٹ لیے، ایک اپنے لیے اور ایک گفٹ کیا تھا حضرت علامہ قبلہ علی ناصر حسینی تلاڑا صاحب کو۔ وہ ہے ہی اس قابل کتاب کے ہر نوجوان کو چاہیے کہ پڑھے، اردو میں اویلیبل ہے، عربی متن حضرت علامہ عبد الحسین امینی نے لکھا ہے، اور گوال پوری ہیں انڈیا کے مولوی صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے۔ اتنی بڑی ہے، اس کتاب کے اندر واقعہ ہے، کتاب میں بار بار اتنی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ مطمئن ہو کے سنیں۔ الغدیر کتاب کا نام ہے، اور لکھنے والے حضرت علامہ عبد الحسین امینی۔ دیکھا نا شوقین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نام بتائیں۔ جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 53 ہے۔ اب ذرا میرے طرف دیکھیے تاکہ میں جملہ کہوں۔ شاہ جی وہ لکھتے ہیں، بابا جی بھائی اختر جی لکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو مولا حسین کی سخت دشمن ہے۔ میاں صاحب اس نے مصلی بچھایا، دعا مانگتی ہے پروردگار مجھے بیٹا دے تاکہ میں اسے ایسا زبردست ڈاکو بناؤں کہ جو بھی شیعہ گھر سے زیارت حسین کے لیے کربلا جائے وہ راستے میں اسے روکے، لوٹے اور قتل کرے۔ بیٹا پیدا ہوا، دعا قبول ہو گئی، چھوٹے بیٹے۔ جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا کہ پتر، نام رکھا جمال الدین، تو ماں نے کہا پتر میں نے منت مانی تھی اس طرح آندہ، ماں فکر نہ کر، ایسا ڈاکو بنوں گا کسی شیعہ کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں سے گزرے؟ جی بسم اللہ۔ انکل جی اس نے مسیب کی سرزمین پہ مورچہ قائم کیا، پناہ گاہ بنائی، بیٹا وہاں بیٹھ گیا ڈاکو لے کے، جو شیعہ آتا لوٹتا۔ میاں صاحب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسا شاہی قافلہ آیا جس میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی، اور خواتین میں اکثریت سید زادیوں کی تھی، چند ایک سید ساتھ تھے، کچھ مومن تھے، کچھ بچے تھے۔ یہ پاک و پاکیزہ قافلہ سرزمین مسیب سے ہوتا ہوا کربلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی قافلہ قریب آیا، چھوٹے ڈاکو نے کہا سردار شکار آ گیا، کہتا تیاری کرو، وہ سامنے مٹی اڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے، اور چونکہ راستہ ہی ایسا ہے شیعوں کو سوائے یہاں سے گزرنے کتنی نہیں، جنگل بیابان میں حسین کے لیے صرف شیعہ ہی آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تیاری کرو۔ انکل جی کہتا ہے کہ بھائی جان اچانک کہتا ہے کہ ٹھنڈی سی ہوا آئی اور میں سو گیا، عزت والا قافلہ عزت سے گزر گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ عزت دار قافلہ انکل جی عزت سے کہتے ہیں، وہ مجھے میرے چھوٹے ڈاکو ہلاتے رہے، سردار سردار، پھر اس کے بعد نہیں بولے۔ کہتا ہے قافلہ گزر گیا اور اسی نیند میں میں نے دیکھا عرصہ، یعنی کتاب آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کسی اخبار کی کہانی نہیں ہے۔
جناح کیف والا مولوی ہو یا امامے والا، دنیا کا کوئی مولوی اس کا انکار نہیں کرے گا، اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دیا میں نے، اور آج تک ولایت علی پر اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی۔ مطمئن ہو کے سنیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ سامعین محترم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ عرصہ معاشر ہے، قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ نفسا نفسی یعنی عربی میں کہتے ہیں میں، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کہتا ہے اتنے میں آواز آئی اللہ کی، فرشتوں جی مالک۔ فرمایا اس کمینے ڈاکو جمال الدین کو یہاں سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ کہتا ہے 2 فرشتے آئے، ایک نے مجھے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، گھسیٹتے ہوئے سیدھا جہنم کے کنارے آ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے اللہ کی آواز، فرشتوں دیکھتے کیا ہو، پھینکو اس کمینے کو جہنم میں۔ کہتا 2 فرشتوں نے یوں اٹھایا، یوں مجھے جہنم میں پھینکا، آگ دہک رہی تھی۔ کہتا جیسے ہی میں جہنم میں پہنچا، میں نے پلٹ کے اوپر دیکھا تو فرشتے تھر تھر کانپ رہے تھے اور میں ڈاکو آگ میں مطمئن تھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں حیرانی کیسی؟ تو دونوں فرشتے ہاتھ جوڑ کہتے ہیں مالک آگ تیری، ہم تیرے، حکم تیرا، مجرم تیرا، لیکن جب سے ہم نے اسے پھینکا ہے جہنم کی آگ اسے چھو ہی نہیں رہی، اسے مس ہی نہیں کر رہی، جدا سیک تھت کر جاندہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ حسینیوں کا قافلہ اس کے قریب سے گزرا تھا تو ان کی جوتیوں کے نیچے سے مٹی اڑی تھی، وہ مٹی اس کے کپڑوں پہ جب تک موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میاں صاحب اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میاں صاحب یہ ہے عزت ایک حسینی کی، اور آغا بہجت فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر سے مجلس کے لیے آئیں تو کوئی راستے میں کھڑا کر کے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو مت کہو مجلس میں، اسے کہو کربلا جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں آپ کا بھی وہی مقام ہے جو میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ ہے ایک حسینی کا مقام کہ حسینی کے قدموں سے جو گرد اڑتی ہے، شرط یہ ہے کہ حسینی ہو، جو گرد اڑتی ہے وہ اس قابل ہے کہ جب تک وہ کسی مجرم کے کپڑوں پہ موجود ہے، اللہ نے جہنم کی آگ کو منع کیا ہے کہ تو اسے چھو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہتا ہے اتنے میں آپ کو پتا جب انسان خواب دیکھتا ہے نا، خاص کر اس طرح کا کہ بندہ چھت سے گر رہا ہے یا کوئی پتھر لگا تو وہ ایسے انسان کرتا ہے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکل جاتا ہے، تربک جاتا ہے بندہ۔ تو جیسے یہ آگ میں پہنچا نا یوں کر کے اٹھا چاچا جی، اور اپنے آپ کو یوں کرتا ہے، شکر یا اللہ شکر ہے یہ خواب تھا۔ لو جی تہاڈی سونی توجہ دی قسم ہے، کتاب والا کہتا ہے اچانک اس کے ذہن میں آیا قافلہ، مٹی، قیامت، فرشتے، اللہ، حکم، جہنم، بخشش، حسین۔ کہتا فور اٹھا، چھوٹے ڈاکو سے کہتا ہے اوے ادھر آ جی، کہتا تیرے پاس کپڑا ہے؟ وہ کہتا ہاں، نکال۔ اس کپڑا نکالا، کیا کروں؟ کہتا آنکھوں پہ باندھ، میری آنکھوں پہ کپڑا باندھ۔ سردار آپ سردار جو چپ، جو میں کہتا ہوں وہ کر، کپڑا باندھ۔ تیرے پر رسی ہے؟ ہاں، میرے ہاتھ باندھ۔ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو ایک ایک دن میں 2-2 3-3 مجلسیں سنتے ہیں، اور ایک سال میں آپ ہزار مجلس سننے والے لوگ ہیں۔ دور دور تک آپ کی زیارتیں میں کرتا ہوں جب اس علاقے میں آتا ہوں، نئی بات کوئی نہیں ہے، سارا آپ کو آتا ہے۔ سونا کر کے بولا جگہ میرا اشارہ سمجھ آئے تو ضرور بولیے گا۔ کہتا ہے میری آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے مجھے سخی کی قبر پہ لے جا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انداز حسین کو بڑا پسند آتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ انداز ایسا ہے جو حسین کو بڑا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہاں اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے، یہ واقعی گفتگو ایسی ہے کہ مومن فضائل کے انداز میں رو پڑتا ہے۔ اور بابا جی روایت میں یہ ہے کہ جب آپ فضائل میں روتے ہیں نا تو یہ معرفت کا آنسو ہے، چونکہ سیدوں کے غم میں تو دشمن بھی رویا ہے نا۔ آپ سنتے نہیں ہیں ذاکرین سے کہ جب علی اصغر کو تیروں آ رہا تھا تو ساتھ والے رو پڑے تھے۔ جب آپ ذاکر کہتا ہے کہ فوج نے کہا تھا کہ ہم باغی بن جائیں گے، ہم تیری بغاوت کریں گے، اس نے کہا تھا جلدی کر علی اصغر کو مار دے تاکہ میری فوج بغاوت نہ کرے۔ اور پھر ذاکر آپ سے کہتے نہیں ہیں کہ شام میں غریباں کو کچھ بندے لوٹ بھی رہے تھے، اور اس کا مطلب ہے سیدوں کے غم میں دشمن بھی رویا ہے۔ اصل تو رونا وہ ہے جو ان کے فضائل اور معرفت میں بندہ روتا ہے، وہ کسی کسی کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ ذرا سر اٹھائیے۔ کہتا جب مجھے حسین کی قبر پہ پہنچا دے
تو تو مجھے وہاں رکھ کے خود وہاں سے گیٹ آؤٹ، دفع ہو جانا، کیونکہ میں نے سخی سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سردار، جو آپ کا حکم۔ جیسے مولا کی قبر آئی، جنت کی خوشبو محسوس ہوئی، اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، موت سے پہلے بلکہ اللہ ہر ماتمی کو نصیب فرمائے۔ تو کہا کہ سرکار قبر آ گئی۔ کہتا بھاگ جا۔ ڈاکو نیچے بیٹھا، چاچا جی گوڈیاں دے پار، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور یوں کر کے اب ہاتھ تو بندے تھے نا، اس نے ماتھا پاک شبیر کی تربت میں مارنا شروع کیا، یعنی اپنے انداز میں ماتم کا پرسہ دے رہا تھا۔ اور جیسے ہی 7ویں 8ویں ماتم پہ، 7ویں 8ویں چوٹ پہ ہائے حسین کہتے ہوئے ماتھا پھٹا، ہلکی سی خون کی لکیر نمودار ہوئی، خونی پرسہ نکلتے ہی آپ کو پتا ہے سید جلدی راضی ہو جاتے ہیں، جیسے ہی خونی پرسہ یہاں سے نکلا، اس نے بندے ہاتھوں سے یوں اشارہ کیا، لفظ کہا، حسین نے کہا جا معاف کیا۔ سارے بولا جے، رو کے کہتا ہے مولا میں کمینہ ہوں بخش دے، تو زہرا کا بیٹا ہے۔ مولا میں ذلیل ہوں، صدقے جاواں، میں کمینہ ہوں بخش دے، تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے، تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن تو کریم، تیرا بھائی حسن کریم، تیرا بابا علی کریم، تیرا نانا نبی کریم، اور تیرا دادا ابو طالب تو ایسا کریم ہے جس کے ایک زانو پہ نبی پلتا ہے، دوسرے زانو پہ علی پلتا ہے۔ اے کریم ابن کریم ابن کریم، اے کائنات کے سب سے کریم خاندان، مہربانی چل میں آج گیا، چل مولا معاف، چل مولا مہربانی فرمائیے، مولا معاف کیجئے، آپ کو آپ کی پاک اماں کا واسطہ معاف کیجئے۔ بابا ذوالفقار شاہ جی سید زادہ لکھا ہے کہ اچانک سخی شبیر، میں بار بار کتاب کا نام اس لیے لے رہا تھا کہ میرے پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کہانی سنا گیا، بار بار بتا رہا ہوں، الغدیر میں لکھا ہے کہ جیسے ہی کہا نا مولا معاف کر دے، میاں صاحب اللہ آپ کی آنکھوں پر رحم فرمائے، یوں سخی شبیر کی شادی قبر پھٹی، اور اندر سے کالے رنگ کی بہت بڑی چادر یوں لہراتی ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ اس کے پورے بدن کو اس حسینی چادر جو قبر کے اندر سے آئی تھی اس نے ڈھانپ لیا۔ اندروں کو سونی جی آواز آئی ہے، تہاڈی بھی آواز سونی ہونی چاہیے، اندر سے آواز آئی بس کر، زیادہ ترلے نہ کر، یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے، مجرم حر بنتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ وہ در ہے۔ اب میں دوبارہ دعا کر رہا ہوں، پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں ہم سب کو کربلا کی زواری نصیب فرما۔ کہ یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے اور مجرم، اور صرف حر نہیں، حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی، جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں، ذرا بیٹا آپ توجہ کیجیے گا، یہ بڑے تو اپنے ثواب کے لیے آتے ہیں، آپ ذرا توجہ کیجیے گا۔ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ یہ کربلا اصل میں لفظ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے کرب و بلا۔ کیا ہے بیٹا؟ کرب و، میاں صاحب پھر اسے ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں شان و شوکت، عزت و شہرت، یعنی کرب و بلا۔ پھر بھی مشکل تھا، موٹا تھا، تو واؤ کو حذف کیا گیا تو بن گیا کربلا۔ بیٹا کرب کہتے ہیں دکھ کو، کسے کہتے ہیں؟ بلند آواز سے۔ اور بلا عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو۔ ایک تو ہمارے والی بلا ہوتی ہے نا، جن اور بلا جسم کہتے ہیں، یہ پنجابی والی ہے۔ عربی میں بلا کہتے ہیں آزمائش کو، سخت امتحان کو، یعنی دکھ اور پریشانی کی جگہ۔ کائنات میں مین آباد والوں سب سے بڑی دکھ اور پریشانی کی جگہ ہے کربلا۔ یہی مجھے پتا ہے، میں مین آباد میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ 5 بندے ہوں تو حق ادا ہو جاتا ہے، کبھی بھی یہاں پہ بے انصافی نہیں ہوئی، اس لیے میں مطمئن ہو کر پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ کربلا کا مطلب اختر بھائی نتیجہ یہ نکلا کہ دکھ اور مصیبت کا مرکز یہی وجہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک، اور میرے نبی کے بعد جنگ صفین میں جاتے ہوئے مولا علی تک، جو بھی نبی ولی امام پاک معصوم اس درسگاہ سے گزرا ہے، اس نے صحابہ سے یہی کہا جلدی کرو، یہاں سے نکلو، یہ سخت جگہ ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہاں سے جلدی کرو۔ سوائے ایک علموں والے کے مولا حسین نے، انہوں نے کہا تھا یہیں رکو، ہم اسی کو محلہ بنائیں گے، یہیں رکو، ہم اسی کو محلہ بنائیں گے۔ ہر کوئی، بابا جی مہربانی، ہر کوئی کہہ رہا تھا بھائی، ہر کوئی، اختر بھائی، شاہ جی، ہر کوئی کہہ رہا تھا نکلو، یہ مصیبت کی جگہ ہے۔ اکیلا حسین تھا جس نے کہا رکو، ہم اسی کو محلہ بنائیں گے۔ علامہ حسین بخجاڑا نے اپنی کتاب عقائد الابرار میں لکھا ہے کہ جب سرکار نے یہ کہا تو کربلا کی آواز ہوئی حسین یہاں تو بڑے بڑے آئے اور خاموشی سے گزر گئے، کسی نے نہیں کہا کہ محلہ بنائیں گے، فقط تو نے کہا وجہ کیا ہے؟ حسین نے کربلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہا ہوش کے ناخن لے، جو مجھ سے پہلے آئے تھے کیا ان میں سے کسی کی ماں زہرا تھی؟ میں ہوں فرزند زہرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں ہوں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے
मोहल्ला बनाऊंगा। लो जी एक मरतबा सारा जरा मिलके बोलिए गا कि क्या मतलब है करबला का? सदके जमा, मुसीबत की जगह। लो जी इत्मीनान से फिक्रा कहूंगा, और मुझे गाजी के अलमों के सदके में पूरी उम्मीद है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके सैयदजादे तक हर हलाली की पाकीज़ा आवाज इंशाअल्लाह अलम के सदके मेंबर तक आएगी। इसका मतलब है मुसीबत और दुख की जगह। आप बताऊं हुसैन किसे कहते हैं? तूने सिर्फ यही सुना है कि फितरत के टूटे पर जोड़ने वाला हुसैन है? और तकदीर पे ऐसा कादर है ज़हरा का बेटा कि खुदा की कसम देखिए, तकदीर पे कंट्रोल देखिए। पहले जो करबला आता था उस पे मुसीबत आती थी, अब जिस पे मुसीबत आती है वो करबला चला जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई पहले जो जाता था चाचा जी उस पे मुसीबत आती थी, अब जिस पे मुसीबत आती है। गुजरात ऐसा शहर है जिसमें, अल्लाह आपको सलामत रखे, गुजरात ऐसा शहर है चाचा जी जहां पे नायाब कलम पैदा हुए हैं, नायाब जाकिर, और क़यामत तक याद रखे जाएंगे। और इंशाअल्लाह बाबा जी हमारे दुनिया से चले गए हैं, उनके सदके में अल्लाह और भी कई जाकिरीन गुजरात से पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अभी कुछ मौजूद हैं और कुछ और भी अभी पैदा होंगे, हम देखें ना देखें, लेकिन ये धरती ऐसी है कि क़यामत तक यहाँ पे मौला हुसैन के अजीम तरीन जाकिरीन इंशाअल्लाह पैदा होते रहेंगे। इसलिए जाकिरी आपको बड़ी आती है। मेरा जी चाहता है कि मैं एक शेर पढ़ूं इसी पे, हालांकि मैं खतीब हूं, मेरा काम तो नहीं शेर पढ़ना, लेकिन चूंकि आप अगर बोलेंगे जो शेर आप शेर की जरा कदर सुनिए। छठे माला फरमाते हैं इसी किताब अल गदीर में कि जो हमारी शान में एक बैत लिखता है, बैत यानी शेर, बैत यानी, और आपको पता है बैत के दो माने हैं, एक बैत शेर और एक बैत। फर्क दोनों में क्या है? फर्क दोनों में यह है, जमा से फर्क पता चलता है। जो शेर वाला बैत है इसकी जमा है अबियात, और जो घर वाला बैत इसकी जमा है बुयूत। तो जमा बताती है कि यहां मुराद घर है या शेर है। और इमाम जाफर सादिक सलाम ने दोनों मर्तबा बैत इस्तेमाल किया है, और दोनों मर्तबा अलग माना में। चूंकि इमाम है ना, इमाम का कलाम भी कलामों का इमाम होता है। अब सारे बोलेगा, इमाम फरमाता है जो हमारी शान में एक बैत लिखता है ना, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक बैत बना देता है। खुदा आपको सलामत रखे। जो हमारी शान में एक बैत लिखे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक, यानी क्या मतलब, यानी जो एक शेर लिखता है अल्लाह जन्नत में उसे एक घर अता करता है। लो जी मैं वो शेर पढ़ता हूं, और मैं इसका इसाले सवाब आपकी सुबहान अल्लाह और या अली के नारे से सदके में करूंगा। पीर सैयद शफकत मोहसिन काज़मी साहब की रूह को मेहरबानी करके हर भाई बोले करबला और काबा, करबला और काबा, करबला और काबा। फर्क दोनों में क्या है? अब मैं जुमला इंशाल्लाह पढ़ूंगा और आप सोनी दुआ मेंबर तक पहुंचाएंगे। अरे पुत्र, काबे को कहते हैं हरम। क्या कहते हैं बेटा? इस तरह पतला हे से, हे रे मीम, हरम यानी हुर्मत वाली जगह, हुर्मत वाली जगह, इज्जत और एहतराम वाली जगह को अरबी में क्या कहते हैं? हरम। लो बेटा अब आपने ध्यान में रखना है, करबला में करबला कहूंगा और काबे को हरम कहूंगा। और फिर देखिए गुजरात कैसे बोलता है, और बाबा जी की कब्र में आपकी वाह वाह तईदे अली में सवाब बन के पहुंचेगी। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, यहां गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। खुदा आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। लो जी इसाले सवाब में इजाफे के लिए मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह कर, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया मैं तुझे फिर बना जी, मैं नौकर जनाब, हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, यहां गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। तो जितना एक सर में और कपड़े में फर्क है जी, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाह, आपकी मोहब्बत है, खुदा आपको सलामत रखे। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, यहां गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, या मौला आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत थी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसाहिब खान में नाम हमारे भाई मलक अली रजा खोकर साहब तशरीफ लाए हैं। ये हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि कितना बड़ा मौला का मद्दा खान हमें अपने खिताब से मुस्तफीद फरमाएंगे। भाईजान की सेहत और सलामती के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। मौला आपको सलामत रखे। शादी शरीयत है, ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी पहले प्रोग्राम था कि चलो 35-40 मिनट पढ़ेंगे, अब इंशाल्लाह मैं मजीद 5-10 मिनट कम करता हूँ ताकि भाईजान को टाइम दूँ। भाईजान इजाजत है जनाब? शादी इजाजत है? शादी एक शेर मैंने पढ़ा था तो बार बार बुजुर्ग फरमा रहे थे कि बार बार सुधराया जाए कि हरम का यानी काबा, हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा, यहां गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे।
جی میں پھر کیا، میں نوکر جناب، حرم کا بیٹا، حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ اور بابا جی میں نے کراچی میں ایک جملہ کہا تھا، بھائی جان بھی ہم میرے خیال ہے جہاز سے جب اترے تو پھر اکٹھے گئے تھے، اور بڑا کمال کا انہوں نے دربار شام میں پاک سیدہ عالیہ ملکہ عالیہ شام کا خطبہ فضائل کے انداز میں پڑھا تھا، اور آج تک وہ مومنین کو یاد ہے، اس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ تو جب ہم گئے تھے تو وہاں میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا کعبہ اور کربلا میں فرق ہے۔ یہ پوچھا گیا تھا مولوی صاحب کیا فرق ہے، پہلے یہ بتائیے کہ مذہب جعفری کے نزدیک کعبہ افضل ہے یا کربلا؟ تو میں نے ممبر پہ کہا تھا، میں نے کہا ہمارے نزدیک کربلا افضل ہے۔ تو انوان نے شیعہ کافر، میں نے کہا کیوں؟ کہا خدا کے بندے کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور کربلا حسین کا گھر ہے، تو خالق کے گھر سے مخلوق کا گھر افضل کیسے ہو گیا؟ کوئی عقل کے ناخن لو۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کا عقیدہ ملے تو بولیے، اگر آپ سمجھے کہ صرف ذاکری ہے تو بے شک نہ بولیے۔ میں نے کہا اس لیے افضل ہے کہ یاد رکھ، کعبے کی زیارت مخلوق کرتی ہے، کربل کی زیارت خالق کرتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور بابا جی اگلا فکر ہے، میں نے کہا یہ تو تیرے سوال کی وجہ سے تھا، آپ مذہب جعفری کے سب سے چھوٹے خطیب سے سن۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ذاکروں کو الف بے نہیں آتی، الحمدللہ میں مدرسے میں 2-4 دن پڑھا ہوا ہوں، اور بھائی جان وکیل ہیں، سارے ذاکر ایکو جے بھی نہیں۔ ہمارا مذہب یہی ہے نا کہ سارے ایکو جے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وکیل ہیں، جتنے بڑے مصائب خان ہیں اتنے بڑے وکیل بھی ہیں، اور الحمدللہ اب تو مولا کے وکیل بھی ہیں۔ ہاں ذرا سر اٹھائیے اور جملہ سنیے۔ شاہ جی میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں ذاکروں کو الف بے نہیں آتی، میں نے کہا پہلے الف بے سنیے، الف بے تے سے جیم ہے، میں شروع ہو گیا یہ تک۔ میں نے کہا اس میں ایک لفظ ہے، حرف ہے کاف، جسے آپ پتلا کاف، ایک ہوتا ہے کاف، ایک ہوتا ہے قاف۔ وہ قاف قیاف نہیں کہتے، قاف وہ 2 نقطوں والا، اور یہ ہے کاف جسے کتاب کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا 2 بار استعمال کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا فرق کیا ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف ہی سے کعبہ ہے، اور کاف ہی سے، ہاں اگلے فکرے پہ کوشش کر کے سارے بولی۔ میں نے کہا اگلا فکرہ فرق یہی ہے کہ اتنا ہی بس فرق ہے ملک صاحب، میں نے کہا کہ کعبہ باپ کا ہے، اللہ آپ کو سلامت کرے، اور کربلا بیٹے کی ہے۔ وسائل و شیعہ کتاب نہ ہو، شیخ اور عاملی نہ ہو، تیرے چھٹے مولا کا فرمان نہ ہو، کتاب الزیارت نہ ہو، جو چور کی سزا میری۔ آپ شیعہ ماں کے بیٹے ہو کہ نہ بولے، آپ جانے شاہ جانے درا جانے۔ امام صادق سے پوچھا گیا مولا فرق کیا ہے، فرمایا یہ چھوٹا فرق ہے کربلا اور کعبے کا، کہ یاد رکھ جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہیں، جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے بھی معاف ہیں۔ بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آخری فکرہ کہہ کے میں یہیں پہ اپنے بھائی جان کو ممبر دوں۔ اکثر بھائی راضی ہیں، اب چونکہ 5:22 ہو گئے ہیں، اور 6 بجے تک میکسیمم آپ کو پتا ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مغرب کی اذانیں ہو جاتی ہیں، اور ملک صاحب اس قابل ہیں کہ ان کو 2 گھنٹے دیے جائیں۔ خطاب ان کا ایسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ مجبوری ہے اب ٹائم تھوڑا، تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کا بھی ٹائم لے جاؤں، تو ایک جملہ اور کہہ کے میں جناب کو سلام کرتا ہوں۔ اب نہ کسی کتاب کی بات، نہ شیعوں کے اصول کافی، نہ سنیوں کی بخاری۔ آخری فکرہ، میاں صاحب راضی ہیں سرکار؟ شاہ جی آخری فکرہ، بابا جی آخری فکرہ کتاب کا نہیں ہے، اس حوالے کا ہے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، کی موبائل نیٹ اس میں آن ہے۔ CNN سے لے کے جیو نیوز تک کائنات کے ہر میڈیا نے کرونا سے پہلے لکھا تھا کہ فگر کیا تھا کعبہ اور کربلا میں۔ جیسے 2 مرتبہ کاف کا استعمال ہے، ویسے 2 مرتبہ ہے کا استعمال ہے، الف بے تے سے جیم، یہ ہے ایسے نکلتی ہے الحمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی الف بے میں پتر ایک ہے اور بھی ہے، کون سی؟ آنکھوں والی۔ مجھے جب میں پڑھاتا تھا نا قرآن، تو بچے کہتے تھے کہ آغا صاحب یہ تو ایسے کہتے ہیں نا اب ہلکے وسطی سے الحمد، وہ جو موٹی آنکھوں والی ہے وہ کہ میں کرنی ہے۔ پھر میں ان کو طریقہ بتاتا تھا، وہ آج تک جب مجھے دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ میں نے کہا جب جیسے پنجاب میں ہماری عورتیں نہیں کہتی حیرانی کے وقت ہاں ہائے، میں نے کہا یہی اس کا مخرج ہے۔ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اذان میں، اشہاد اللہ، اشہاد ان محمد، اشہاد ان علی، یہ وہی آنکھوں والی ہا ہے۔ تو میں پتلی ہا کا استعمال کروں گا، مہربانی اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیے، سونا بولیے گا، ہر حلالی کی پاکیزہ آواز جوش سے ممبر تک آئے۔ میں نے کہا دوسرا فرق، دنیا کے میڈیا نے لکھا ہے بابا جی کہ کربلا کعبہ میں 25 لاکھ ہے حاجی تھے، کربلا میں 5 کروڑ ہے حلالی تھا۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں نے اس کے فوراً بعد اعلان کر دینا بھائی جان کا، آج ذرا سونا بولیے، اس کے ایک ہی حرف کے بعد میں سلام کر کے جا رہا ہوں جی۔ 25 لاکھ ہے الف نار بے بکری ہے حاجی،
काबा में और 5 करोड़ है हलाली करबला में। और गाजी के अलमों की कसम है, सारी कायनात जानती है, जो 25 लाख था उन्होंने खाना खरीद के खाया। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अंकल जी मैं चाहता हूं सदके जावा, महंगा खाया खुदा के कसम। ते अगली गल भी करा, बीमार होने वाला खाया, बल्डोजर थले आके पट्टियां लवा के सिर चुको दी। सोना बोला जी, जो 25 लाख थे उन्होंने खाना खरीद के खाया, और जो 5 करोड़ था उनको हुसैन ने अपने दस्तरखान में बिठा के एक एक दिन में 3-3 मरतबा शादी मुफ्त खिला के मलक साहब कायनात को बताया। आप पाकिस्तान के हलालियों, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि मेरी नानी खतीजा पूरे अरब को कैसे खिलाती थी, उसे करबला ला के दिखाना कैसे। मिलके ऊंचा नारा हैदरी।